بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، آج جس مسئلے پر ہم نے بحث کرنی ہے، جس مسئلے کو ہم نے شریعت کی روح سے جاننا ہے، وہ مسئلہ یہ، اگر آپ نے پچھلی ویڈیو دیکھی ہو تو میں نے سجدے کے بارے میں بتایا تھا کہ نماز میں سجدہ کیسے کرتے ہیں، تو اس کی تفصیل میں نے بیان کی تھی، اور آخر میں جو میں نے بتایا تھا کہ جب نمازی سجدے میں جائے تو اس کے دونوں جو پاؤں ہیں ان کا رخ قبلے کی جانب ہو۔ حضرات ذی وقار، اب بعض دفعہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بعض لوگ جب سجدے میں جاتے ہیں تو وہ اپنے دونوں پاؤں قبلے کی طرف، انگلیوں کو قبلے کی طرف تو کر دیتے ہیں، لیکن دونوں پاؤں کو وہ کھلا ہوا رکھتے ہیں، فاصلہ رکھتے ہیں ایسے درمیان میں۔ اور بعض لوگوں کو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ جب سجدے میں جاتے ہیں تو دونوں پاؤں کو ایسے ملا دیتے ہیں اور ملا کے انگلیوں کو قبلہ رخ وہ کر دیتے ہیں۔ تو حضرات ذی وقار، اب ان میں سے سنت طریقہ کیا ہے، اس سے پہلے ان احادیث پر بحث کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بعض دفعہ ہم نے مساجد میں یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ حالت سجدے کے اندر، سجدے کی حالت میں اپنے دونوں پاؤں کو جوڑ لیتے ہیں، دونوں پاؤں کو جوڑ لیتے ہیں، تو ان کے بارے میں ہم نے لوگوں کو باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہ بھی کہتے ہوئے سنا ہے کہ یہ وہابیوں کا طریقہ ہے۔ اور میں خود ایک امام ہوں، ہمارے سامنے مساجد میں بعض دفعہ لوگ ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، بلکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ مسئلہ پوچھتے ہوئے کہتے ہیں جی وہ ٹخنے ملاتے ہیں تو یہ وہابیوں کا طریقہ ہے، جبکہ حضرات ذی وقار ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ فتاوی رضویہ ہے اور اس کی 6 جلد ہے۔ اس 6 جلد میں یہ فتاوی رضویہ اپنے نام سے ہی جانا جاتا ہے اور یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، اب ان سے فتاوی رضویہ کی 6 جلد کے اندر اس بارے میں سوال ہوا۔ اب میں آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں، پھر ان کے جوابات جو انہوں نے اس کا جواب دیا، اس کا میں مختصر الفاظ میں وہ آپ کے سامنے وہ جواب کی چند لائنیں پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں۔ اب یہ ان سے یعنی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے سوال ہوا کہ زید نماز میں صرف بحالت رکوع و سجود الصاق کعبین کرتا ہے۔ الصاق کا مطلب ہوتا ہے ٹخنوں کو ملانا، پاؤں کو ملانا، الصاق کا مطلب ملانا، الصاق کعبین یعنی وہ ٹخنوں کو ملاتا ہے۔ عمر کہتا ہے کہ یہ فعل وہابیوں کا ہے، حرام ہے اور واجب الترک ہے۔ حنفی لوگ اس فعل کو جائز سمجھیں یا مکروہ تحریمی۔ یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے یہ سوال ہوا۔ اب وہ اس کے جواب میں فرماتے ہیں حاشا للہ، اللہ کی پناہ، نہ یہ فعل وہابیہ کا ہے، نہ حرام، نہ واجب الترک، بلکہ رکوع میں الصاق کعبین غنیہ شرح منیہ اور در مختار تحاوی علی مراکی الفلاح شرح قدوری میں سنت لکھا ہے، یعنی رکوع کی حالت میں الصاق کعبین، یعنی رکوع میں دونوں ٹخنے آپس میں برابر ہوں، رکوع میں کے اندر فاصلہ ہوتا ہے لیکن آپس میں وہ دونوں کیا ہوں، برابر ہوں۔ تو آگے یہ فرماتے ہیں، اور اب میں کچھ لائنیں چھوڑ کے آگے بتاتا ہوں۔ یہ فرماتے ہیں، اور سجدے میں الصاق کعبین کو علامہ سید ابو مسعود ازہری نے حواشی کنز میں سنت بتایا۔ سنن میں فرمایا الصاق کعبیہ فی السجود سنت، سجود میں یعنی سجدے کی حالت میں ٹخنوں کو ملانا سنت ہے۔ اور آگے جا کے اب وہ اس مسئلے پر بحث کرتے ہیں کہ آیا سجدے کی حالت میں ٹخنوں کو ملانا سنت ہے یا نہیں ہے۔ اس پر بحث کرتے ہوئے وہ آگے لکھتے ہیں کہ رد المختار میں ہے، سید ابو سعود کہتے ہیں اسی طرح سجود میں بھی، یعنی سجدے کی حالت میں بھی ٹخنے ملائے جائیں گے۔ اور آگے لکھتے ہیں، اور بیان سنن میں بھی گزر چکا ہے، اور گزرے ہوئے قول کے الفاظ یہ ہیں کہ سجدے میں الصاق کعبین سنت ہے۔ یہ در مختار کی عبارت ہے۔ اب آگے صاحب رد المختار لکھتے ہیں، واضح ہے کہ ان کے اس قول میں یعنی حالت سجدے میں ٹخنوں کو ملانا، اس میں نظر ہے، کیونکہ ہمارے شارح نے اسے نہ تو در مختار میں ذکر کیا اور نہ ہی در منتقی میں، اور میں نے کسی غیر کی عبارت میں بھی یہ نہیں دیکھا، اسے سمجھو۔ یہ امام رضا خان فاضل بریلوی نے در مختار کی، رد المختار کی عبارت کو ذکر کیا۔ اب امام احمد رضا خان فاضل بریلوی
وہ آگے فرماتے ہیں کہ میں نے بھی شامی پر کچھ لکھا ہے جس کے الفاظ یہ ہیں، ہم نے تعامل کیا مگر ہم کاملاً اس مسئلے کو نہ پا سکے۔ اب پھر آگے جا کے آخر میں وہ جا کے کہتے ہیں کہ بہرحال اسے حرام و فعل وابیہ کہنا نادانی ہے۔ تو حضرات ذکر دیکھیں، یہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہیں، یہ ان کی فتاوی رضویہ کی 6 جلد ہے۔ اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹخنوں کو ملانے کو، یعنی جو ٹخنے ملاتے ہیں، اس کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ٹخنے کوئی ملاتا ہے تو اس کو فعل وابیہ نہیں کہنا چاہیے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو حلال لوگ جو جاہل ہوتے ہیں، دین کی رموز، دین کے معاملات سے وہ بالکل ناواقف ہوتے ہیں، وہ مسجد میں آتے ہیں تو وہ مساجد میں جب کوئی ایسا کر رہا ہوتا ہے سجدے کی حالت میں تو اس کو وہ مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں باتیں کستے ہیں، تو یہ بالکل ایک ناجائز طریقہ ہے، ایک نامناسب طریقہ ہے۔ حالانکہ یہ دیکھیں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہیں اور یہ الساق کعبین کے قائل نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس میں یہ فتاوی رضویہ شریف میں انہوں نے اس میں بتایا ہے کہ یہ قول جو ہے یہ غریب ہے۔ یہ ابو مسعود جو جس کا نام انہوں نے لیا ہے ازدی، وہ ان کا قول ہے جو فقہ کی کتابوں میں ملتا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک غریب قول ہے، اور اس کے باوجود انہوں نے اس کو فعل وابیہ کہنے سے، جیسے کہ آج کے دور میں مساجد کے اندر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹخنوں کو ملانا یہ وابیوں کی سنت ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام رضا خان یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کو فعل وابیہ کہنا ایک بالکل غلط طریقہ ہے، ایسا نہیں ہے، یہ ہماری کتابوں میں یہ اقوال ملتے ہیں۔ اسی طرح یہ دیکھیں، یہ اعلاء السنن ہے، یہ بھی شیخ ظفر احمد عثمانی ہیں، انہوں نے اعلاء السنن لکھی ہے۔ اب انہوں نے اب یہ میں آپ کے سامنے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ اعلاء السنن جو ہے یہ مکتبہ فکر دیوبند کی ہے، ظفر احمد عثمانی یہ مکتبہ فکر دیوبند سے ان کا تعلق ہے۔ اب یہ کیا لکھتے ہیں الساق کعبین کے بارے میں؟ انہوں نے تو الساق اعلیٰ حضرت نے تو یہ لکھا کہ بھئی الساق کعبین کا جو فقہ میں قول ملتا ہے ہمیں، وہ ایک غریب قول ہے اور ایک نادر قول ہے، اور اس پر کسی نے عمل نہیں کیا، اور اس بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی مطلب کتب فقہ کی کتابوں میں ایسی باتیں الساق کعبین کے سنت ہونے کے بارے میں کوئی بھی اقوال نہیں ملتے سوائے اس شخص کے جس کا میں نے پیچھے نام لیا۔ اب یہ دیکھیں، یہ ظفر تھانوی ہے، ظفر احمد عثمانی ہے، یہ دیوبندی ہیں۔ اب یہ کہتے الساق کعبین کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کو صرف اس الساق کعبین کا حکم کیا ہے، الساق کعبین کے بارے میں روایت کون سی ہے، وہ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے بناؤں گا، اور وہ اگلی ویڈیو میں الساق کعبین کی آپ کو روایت بھی سناؤں گا، وہ حدیث بھی سناؤں گا۔ پھر آیا وہ الساق کعبین کرنا سنت ہے یا سنت نہیں ہے، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ ابھی میں آپ کو یہ 2 مکتبہ فکر کے علماء ہیں، ان کی میں آپ کو تحریر پڑھا رہا ہوں، صرف اس تناظر میں کہ جو لوگ مساجد کے اندر جو ان لوگوں کو جو الساق کعبین کرتے ہیں، یعنی ٹخنوں کو آپس میں ملاتے ہیں، ان کے بارے میں جو الفاظ کستے ہیں کہ یہ وابیوں کا طریقہ ہے، وہ دین کے اندر ایک اختراع پیدا کرتے ہیں، دین کے اندر وہ لڑائی جھگڑے کا سبب بنتے ہیں، اور وہ مطلب اپنی جہالت کی بنا پر وہ فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں، اور اس طرح وہ لوگوں کو دین سے متنفر کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کو خود تو دینی معاملات کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، اس کے مقابلے میں الساق کعبین والے اگر وہ کوئی حدیث سنا دیتے ہیں تو وہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ جو اس طرح کی آوازیں کستے ہیں وہ پھر حدیثوں کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ ابھی میں اس پر بات نہیں کر رہا کہ الساق کعبین کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، ابھی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ 2 مکتبہ فکر کے علماء وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اعلیٰ حضرت کا والا گزر گیا، انہوں نے کہا اس کو فعل وابیہ کہنا یہ نادانی ہے اور اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اس سے۔ اب یہ ظفر احمد عثمانی ہے، یہ کیا فرماتے ہیں، یہ اعلاء السنن ہے، اعلاء السنن کی 3 جلد ہے اور صفحہ نمبر 41 ہے۔ اس پر ظفر احمد عثمانی انہوں نے شیخ ظفر احمد عثمانی انہوں نے جو احادیث نقل کی، اب اس کے اوپر جو حاشیہ ہے، حاشیہ جو حق کا ہو اللہ کا ہو مفتی تقی عثمانی، انہوں نے مفتی تقی عثمانی بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، انہوں نے اس پر حاشیہ بھی لکھا ہے۔ اب یہ جو کہتے ہیں کہ بھئی اب یہ الساق کعبین کے بارے میں کیا کہتے ہیں،
اب انہوں نے تو یہ لکھ دیا، یعنی ظفر احمد عثمانی نے یہ لکھا کہ الساق کا بین سنت ہے، انہوں نے یہاں یہ لکھ دیا، اور انہوں نے جو لکھا وہ انشاءاللہ اس پر میں بعد میں بات کروں گا، لیکن میں بھی عبارت سمجھانے کے لیے آپ کو ابھی آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس کو فعل وہابیہ کہنا ایک بہت بڑی جہالت ہے، اور یہ جاہل لوگ ایسا کہتے ہیں۔ یہ میں بھی آپ کو ایک حوالہ گزر گیا اعلیٰ فتاوی رضویہ کا، اب یہ دوسرا والا میں دے رہا ہوں الساق کعبین کے بارے میں کہ یہ المکتبہ فکر کے جو علماء ہیں یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ فعل وہابیہ ہے کہ نہیں ہے۔ اب انہوں نے اس میں یہ لکھا ہے کہ اب یہ بات چل رہی تھی کہ بھئی دوران سجدہ بندہ جب سجدے کی حالت میں جاتا ہے تو سجدے کی حالت میں وہ اپنی جو رانے ہیں ان کو جدا رکھے یا آپس میں ملائے۔ تو ابو داؤد شریف میں دونوں روایتیں موجود ہیں کہ ایک روایت میں ہے کہ فرج بین فخذیہ کہ وہ رسول اللہ اپنی دونوں رانوں کے درمیان فاصلہ کرتے تھے، اور دوسری روایت میں ہے لیضم فخذیہ کہ وہ اپنے دونوں نمازی اپنی دونوں رانوں کو ملا لے۔ اب ظفر احمد عثمانی جو ہیں ظفر احمد عثمانی وہ ان دونوں حدیثوں پر بحث کرتے ہوئے کہ آیا ملایا جائے یا الگ رکھا جائے، اس پر وہ بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اب آخر میں جا کے وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں وَلَمْ أَرَى فِي دَمِّ الْفَخِذَيْنِ وَتَفْرِيجِهَا تَصْرِيًّا مِنَ الْفُقَهَاء، کہتے ہیں کہ مجھے رانوں کو ملانے کے بارے میں اور رانوں کو الگ کرنے کے بارے میں فقہاء کی کوئی تصریح نہیں ملی، الا ما فی رد المحتار فی بیان رکوع، ہاں رد المحتار جو فقہ حنفی کی ایک کتاب ہے، فقہ کی بڑی مستند کتاب ہے، کہتے ہیں اس کے رکوع کے بیان میں ہمیں یہ ملتا ہے، وہ قول کیا ملتا ہے، کہتے ہیں قولہ وَيَسُنُّ أَن يُلْصِقَ كَعْبَيْهِ، اور سنت قرار دیا گیا ہے کہ نمازی اپنے ٹخنوں کو ملائے۔ تو اب اس کے بعد یہ لکھتے ہیں رد المحتار کے والے سے لکھتے ہیں قال سید ابو سعود وقضا فی السجود ایدن، کہ سجدے کی حالت میں بھی وہ اپنے پاؤں کو اپنے ٹخنوں کو ملائے، وصابہ کا فی السنن ایدن، تو سنت میں اس یعنی رد المحتار کی کتاب السنت میں اس کا بیان گزر چکا ہے۔ والذی سبق ہوا قولہ والساق کعبیہ فی السجود سنت، صاحب رد المحتار فرماتے ہیں کہ وہ چیز جو گزری ہے وہ یہ ہے کہ ٹخنوں کو ملانا سجدے کی حالت میں سنت ہے۔ اب ظفر احمد عثمانی آگے سے کیا کہتے ہیں، اب یہ توجہ سنیے گا، ولا یخفى ان الساق الکعبین یستدعی الساق الفخذین فی الجملۃ ایضا، کہ یہ بات کسی پر مخفی نہیں ہے کہ کعبین یعنی ٹخنوں کو آپس میں ملانا یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ رانوں کو بھی آپس میں ملایا جائے، ففہم اس بات کو سمجھ لے، واللہ اعلم۔ اب یہ آگے کیا کہتے ہیں، یہ بات اس مسئلے پر میں الگ سے بات کروں گا کہ رانوں کو آپس میں ملانا چاہیے کہ نہیں ملانا چاہیے۔ اب یہ آگے کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں وَأَمَّا سُنِّيَّةُ إِلْصَاقِ الْكَعْبَيْنِ فِي السُّجُودِ فَيَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ عائشہ، کہتے ہیں حالت سجدے میں ٹخنوں کو ملانے کی جو سنت پر حدیث ہے وہ اما عائشہ صدیقہ کی ہے، وہ اما عائشہ صدیقہ کی حدیث اس پر دلالت کرتی ہے، وَهُوَ 29 من الباب، اور وہ 29ویں باب میں ہے، وفیہ اور اس حدیث میں یہ الفاظ ہیں فَوَجَدْتُهُ سَاجِدًا رَصَّا عَقِبَيْهِ، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت سجدے میں پایا اس حال میں کہ آپ کے دونوں جو ایڑیاں تھیں جو دونوں ٹخنے تھے وہ آپس میں ملے ہوئے تھے۔ اب آگے یہ خود فرماتے ای ملصقن احدہما بالآخر، یعنی ایک دوسرے سے وہ ملے ہوئے تھے۔ تو زراعتی زیوکار اب یہ ظفر احمد عثمانی ہیں، ان کی بھی عبارت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ حالت سجدے میں دونوں پاؤں آپس میں ملانا یہ کوئی فعل وہابیہ نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ ہماری فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہر چند کہ میں اس پر بحث نہیں کر رہا، ابھی میں بار بار آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں، ابھی میں اس پر بحث نہیں کر رہا کہ حالت سجدے میں دونوں پاؤں کو آپس میں ملانا چاہیے کہ نہیں ملانا چاہیے، اس پر بحث بعد میں ہوگی۔ ابھی میں بس آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ مساجد کے اندر جو لوگ یوں بدتمیزی کرتے ہیں اور اپنی جہالت کی بنا پر ان لوگوں پر آواز کستے ہیں جو حالت سجدے میں ٹخنوں کو ملاتے ہیں، ان کے اکابرین جن پر ہر بندے کو پتہ ہے کہ فتاوی رضویہ کی کیا حیثیت ہے ان کے مکاتب فکر میں، اور اعلاء السنن کی کیا حیثیت ہے ان کے مکاتب فکر میں، ہر بندے کو یہ پتہ ہے۔
میں صرف بتا رہا ہوں کہ ان کے اکابرین نے اس بات پر تنبیہ کی ہے کہ اس کو فعل وابیہ نہیں کہنا چاہیے۔ حضرات ذوالفقار اس ساری بات کا خلاصہ یہ نکلتا ہے، میں جو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ عام سادی عوام کو احادیث یا جو نماز ہم پڑھتے ہیں، ان نماز جس طریقے سے ہم نماز پڑھتے ہیں، ان نماز کی احادیث، ان نماز کا طریقہ تو انہیں دیکھ کے آ جاتا ہے، کوئی بھی پریکٹیکل اس کو سیکھتا نہیں ہے، نہ مدارس میں وہ پڑھتے ہیں، اردو کی کتابوں سے سیکھ لیتے ہیں، اور ہر بندے کو ان احادیث جس طریقے سے وہ نماز پڑھ رہتے ہیں ان پر احادیث جون سی ہیں ان کا ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ اس بنا پر وہ اپنی جہالت کی وجہ سے وہ دوسروں پر آواز کسنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ وہابیوں کا طریقہ ہے حالت سجدے میں پاؤں ملانا، جبکہ ان کے یہ اکابرین کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کو فعل وہابیہ نہیں کہنا چاہیے۔ میں صرف آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اس طرح ماحول خراب نہیں کرنا چاہیے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ حالت سجدے میں پاؤں ملانا چاہیے کہ نہیں ملانے چاہیے۔ انشاءاللہ میں جو حالت سجدے کے اندر پاؤں ملانے والی حدیث ہے وہ میں آپ کے سامنے اگلی ویڈیو میں پڑھوں گا، اور اس حدیث کا حکم کیا ہے، آیا وہ حدیث صحیح ہے یا آیا وہ حدیث ضعیف ہے، اس کا میں حکم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اور جو ظفر عثمانی نے شیخ ظفر احمد عثمانی نے فرمایا ہے کہ بھئی الساق کا فرج فخذینی ولضم فخذینی، کہ دونوں رانوں کو ملایا جائے اور دونوں رانوں کو الگ کیا جائے، یہ دونوں حدیثیں سنن ابی داؤد شریف میں ہے، اور میں اس پر میں الگ سے آپ پر بحث کروں گا کہ حکم شرع کیا ہے کہ رانوں کو ملایا جائے یا رانوں کو الگ رکھا جائے، تو اس پر میں بعد میں بات کروں گا۔ ابھی صرف یہ مقصود تھا اس میری ویڈیو کو کوئی غلط انداز نہ دے، نہ اس کو غلط انداز میں سمجھے، صرف بتانا یہ تھا کہ اتنے بڑے علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو فعل وہابیہ کہنا ایک غلط طریقہ ہے۔ اس طرح مساجد کا ماحول خراب ہوتا ہے، اور یہ خراب کرنے والے صرف جہلاء ہوتے ہیں جن کی جہالت کی بنا پر مساجد کا ماحول خراب ہوتا ہے اور دیگر خرافات مسجد میں ہوتی ہیں، اور ان کو خود اپنے مذہب پر کوئی دلیل، اپنی جس طریقے سے وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو اپنے مذہب پر، یعنی اگر وہ مثال کے طور پر ٹانگیں کھول کے بھی نماز پڑھیں ان کو اس بارے پر حدیث نہیں پتہ ہوتی۔ اس کے مد مقابلے میں وہ الساق کعبین جو ٹخنوں کو ملا رہا ہوتا ہے وہ اگر حدیث سنا دیتا ہے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بعض دفعہ لوگ حدیثوں کا بھی انکار کرتے نظر آئے ہیں، دونوں طرف سے ایسا ہوتا ہے، تو ایک بالکل جہالت ہے۔ اس جہالت سے میں صرف آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس جہالت سے اپنی جان چھڑائیں، بالکل کسی بھی چیز کا فی الفور انکار نہ کر دیا جائے، اس کو قرآن حدیث اور شریعت کے پیمانے پہ تولا جائے، اور شریعت کے پیمانے میں تولنے کے بعد اس سے احکام نکالے جائیں یا اس پر عمل کیا جائے۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ الساق کعبین کو، اب الساق کعبین کا حکم کیا ہے انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آیا وہ سنت بھی ہے کہ نہیں ہے۔ بہرحال اکابرین نے یہ فرمایا ہے کہ اس کو فعل وہابیہ کہنا ایک بہت بڑی نادانی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی جہالت ہے جس کو جہلاء کرتے ہیں۔ اگر مقصود میرا کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں تھا، مقصود حق کو واضح کرنا تھا۔ اللہ سے دعا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔